یہ شخص جو نماز کی پرواہ نہیں کرتا، یہ خود سوچے، اگر وہ وقت میری فلائٹ کا ہو تو میں سوؤں گا؟ بولیں، میں نے وہاں سفر پہ جانا ہے، یا میں نے کسی ہاسپٹل میں چیک اپ کروانا ہے، میں نے کسی سے پیمنٹ لینی ہے، میں نے کوئی کام کرنا ہے، اس وقت سویا تھا؟ اگر اس وقت بھی سویا ہے ہم کہیں گے یہ بیمار ہے۔ اگر اس وقت نظر ہی نہیں آتا، وقت پہ پہنچا ہوتا ہے بینک میں بھی، وقت پہ پہنچا ہوتا ہے شاپ پہ بھی، نوکری پہ بھی، وقت پہ پہنچا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر نے 1 مہینے کے بعد جو ہے اپوائنٹمنٹ دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قصور اس کا ہے، یہ بیماری نہیں ہے۔ اور اسی لیے وہ شیخ سے سوال کرنے والی ماں سوال کرتی ہے کہ میں نے بہت کوشش کی ہے، بیٹے میرے جو ہے نا وہ نماز کے لیے اٹھتے نہیں ہیں۔ کہا کذبتی، جھوٹ کہہ رہی ہو۔ اب ایک عورت کو کہہ دیا جائے کہ جھوٹ کہہ رہی ہو تو وہ غصہ تو آئے گا۔ کہا میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ کہا یہ بتاؤ اگر آپ کے بیٹے کے کمرے میں اے سی میں آگ لگ جائے کیا کرو گی؟ قالت اجرہ بعنقی، میں اس کی گردن سے کھینچ کے باہر نکالوں گی تاکہ یہ بچ جائے۔ کہا دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے گردن سے پکڑ کے کھینچو گی، جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کیوں نہیں کھینچتی؟ کیوں نہیں کھینچتی؟ اقام الصلاۃ، نماز کا قیام۔ صحابی نے ایک سوال کیا اپنے بیٹے سے، بیٹا ادرکت التکبیرۃ الاولی، تکبیر اولی کے ساتھ نماز پڑھی؟ قال لا، آج رہ گئی۔ تو کیا جواب دیتا ہے باپ؟ لما فاتک خیر من 100 ناقہ کلها سود العیون، بیٹا اگر 100 اونٹنیاں مجھے مل جاتی سیاہ آنکھوں والی تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی خوشی مجھے ہوتی۔ یہ اونٹنیوں سے کیا مراد ہے؟ اس کا ترجمہ اگر میں آج کل کے ماحول کے مطابق کروں، اس وقت اونٹ اتنا ہی قیمتی تھا جتنی آج کل V8 ہے۔ اگر کسی کے دروازے پہ V8 100 گاڑیاں کھڑی ہو جائیں اس کو نہیں جائے گی؟ کہا اگر 100 اونٹنیاں مجھے مل جائیں تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی تیری تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی خوشی ہوگی۔ تو اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ کام میری زندگی کا اصل مقصد ہے، یہ کوئی انوکھا کام نہیں ہے۔ مجھے اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ اگر میں 24 گھنٹوں میں آدھ گھنٹہ اللہ کو نہیں دے سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے آپ سے ظلم کر رہا ہوں۔ اور یہی بات حدیث قدسی بیان کرتی ہے، تفرغ لعبادتی، میرے بندے عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لو، کم از کم اتنا وقت تو نکال لو۔ میں کیا کروں گا اس کے نتیجے میں؟ صرف عبادت نہیں، املأ یدیک رزقا، میں تیرے ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا، تجھے سنبھالا نہیں جائے گا۔ وَأَمْلَأُ قَلْبَكَ غِنًا، میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا، تجھے کبھی فقیری کا ڈر نہیں آئے گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو یاد رکھنا، أَمْلَأُ يَدَيْكَ شُغْلًا، میں تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا، صبح نوکری الگ، شام کو الگ، لیکن اس کے باوجود بھی خرچے پورے نہیں ہوں گے۔ اور وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور تیری فقیری کو میں ختم نہیں کروں گا، بلکہ ہر وقت تیرا رونا ہی رہے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔